السلام علیکم دوستوں، موضوع وہی پرانا ہے۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی اس پر بڑی تفصیلی ڈسکشن کی۔ پاکستان میں پاکستانی ادارے، پاکستانی امیگریشن بہت تیزی سے پاکستانی شہریوں کو بیرون ملک جانے سے روک رہے ہیں۔ انہیں سفری دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود انہیں آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو دیے جانے والی ایک بریفنگ میں ڈی جی ایف آئی اے راجہ رفعت مختار نے بڑی ڈٹائی سے یہ اعتراف کیا کہ صرف اس سال، یعنی ابھی دسمبر پورا یہ سال مکمل بھی نہیں ہوا ہے، 51,000 مسافروں کو سفری دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود آف لوڈ کیا گیا۔ اب آف لوڈ کرنے کی وجوہات ان کی کیا؟ ظاہر ہے ان کی سفری دستاویزات مکمل ہیں تو پروفائلنگ کی گئی۔ ایف آئی اے کے امیگریشن کے افسر نے یہ پروفائل، یہ اندازہ لگایا کہ یہ آدمی جو ہے بیرون ملک جائے گا تو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے گا یا وہ وہاں پہ سلپ ہو جائے گا یا وہاں سے کوئی اور روٹ بنائے گا۔ لیکن یہ ایک قیاس آرائی پر مبنی فیصلے، جس میں 51,000 ایک سال میں یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی آپ نے ہزاروں شہریوں کو ان کے خوابوں سے محروم کر دیا جو پاکستان کا آئین انہیں گارنٹی دیتا ہے، یعنی وہ اپنی آزادی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ ان کے حقوق کو سلب کر لیا آپ نے، اس حق سے انہیں محروم کر دیا۔ ابھی حال ہی میں، یعنی آج ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 18 دسمبر کو اہم فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس علی ضیاء باجوہ۔ انہوں نے ایک شہری کی درخواست پر فیصلہ دیا کہ ایف آئی اے کو جو ثوابدیدی اختیار ہے شہریوں کو آف لوڈ کرنے کا، یہ ان بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اختیار ایسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آئین میں آزاد نقل و حرکت کی جو شک موجود ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے پہلی بار، یعنی میں پہلا ایسے جج دیکھ رہا ہوں، ان جج کے لیے بڑی عزت ہے، احترام ہے کہ انہوں نے پہلی بار اس ایشو کو صحیح طریقے سے دیکھا، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ایف آئی اے کیسے کسی شہری کو آف لوڈ بھی کر دے اور کوئی تحریری طور پر وضاحت بھی نہ کرے، یعنی صرف ایک آف لوڈنگ کی مہر لگا دی جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ شہری کا لاکھوں روپے کا جو ویزے کا پروسیس ہے وہ ضائع ہو گیا، لاکھوں روپے کا ٹکٹ ضائع ہو گیا، اور اسے کوئی تحریری طور پر یہ بتایا بھی نہیں جاتا کہ وہ کیوں اسے آف لوڈ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں جج صاحب نے بڑے ہی انٹرسٹنگ ریمارکس دیے ہیں، میں کچھ ریمارکس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عدالت نے واضح کیا کہ انتظامی ثوابدید، یعنی ایک ایف آئی اے کا امیگریشن کا آفیسر جو ایئرپورٹ پر موجود ہے، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں، تو انتظامی ثوابدید کو شہری کی بنیادی آزادی سلب کرنے کا جواز نہیں فراہم کر سکتی، کہ اگر آپ کو یہ پولیس کے کسی افسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو روک کر اس کی سیکیورٹی کے لیے اس سے پوچھ سکے کہ وہ کہاں سے آ رہا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو اس کے بنیادی عزت و احترام کے حق سے محروم نہیں کر سکتا، اسے کہیں آنے جانے سے روک نہیں سکتا۔ وہ روک کے پوچھ ضرور سکتا ہے، لیکن وہ اس کی نقل و حرکت پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ دوسرا، انہوں نے اپنے تحریری جو ایک عبوری تحریری فیصلہ کیا ہے، بغیر تحریری وجہ کے مسافروں کو آف لوڈ کرنا ہے، یعنی آپ اگر آف لوڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کا کوئی قانونی جواز دیں گے کہ بھائی کیوں آف لوڈ کر رہے ہیں، اور جو کہ نہیں ہے۔ 51,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا، کسی ایک شخص کو کوئی تحریری طور پہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کو آف لوڈ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، اگر کسی مسافر کے پاس، اس جج صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی کہا، اگر کسی مسافر کے پاس مکمل سفری دستاویزات ہوں تو اسے مناسب قانونی کارروائی کے بغیر سفر سے نہیں روکا جا سکتا، جو کہ ایک بنیادی نقطہ ہے، جو کہ میں آپ کو بھی پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، اور میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس قانونی سفری دستاویزات موجود ہیں تو آپ کو نہیں روکا جا سکتا بغیر کسی قانونی کارروائی۔ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے لیے قانون آپ کو وضاحت کرنی ہوگی کہ کس قانون کے تحت، ایف آئی اے ہو یا کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو، کہ کس قانون کے تحت آپ شہری کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اسے آف لوڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس فیصلے میں یہ بھی کیا گیا، تحریری وجوہات کی فراہمی کو محض رسمی کارروائی نہیں بلکہ حق داد رسی کی بنیادی ضمانت قرار دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب تحریری جو وجوہات کی فراہمی ہے، یہ یقین بناتی ہے کہ اگر آپ نے کسی شہری کو آف لوڈ کیا اور اس کو یہ تحریری طور پہ یہ بتایا کہ بھئی یہ آپ اس قانون کے تحت میں اپنا یہ اختیار، ایف آئی اے یا امیگریشن حکام اپنے اختیار استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے یہ چیزیں نہیں کی ہیں جس کی وجہ سے، تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس تحریری وجہ کو لے کر کورٹ میں جائے، کسی بھی اعلیٰ فورم پہ جائے
کسی اور فورم پہ جائے جہاں اس کے خلاف اپیل کر سکے. لیکن جب آپ تحریری وہ اس کو دیتے ہی نہیں ہیں، وجہ بتاتے ہی نہیں ہے، تحریری زبانی نہیں بتاتے، تحریری تو بہت دور کی بات ہے، وہ کیسے کسی فورم پہ جائے گا اور کیا بتائے گا کہ کیوں اسے آف لوڈ کیا گیا ہے؟ صرف کیونکہ اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، یا ایف آئی اے امیگریشن کے اہلکار نے یہ قیاس کیا کہ جی یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی آبزرو کیا کہ ایف آئی اے کی جانب سے قانونی شکل بعد میں تلاش کرنے کا اعتراف ادارہ جاتی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ادارے میں کوئی ایس او پی ہی موجود نہیں ہے، بس اوپر سے ایک حکم آیا سرانے والا کہ جی لوگوں کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ویڈیوز میں لوگ کس طرح رو رہے ہیں، کس طرح داد رسی کے لیے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. جج صاحب نے ایک آرڈر یہ بھی دیا ہے کہ یہ فیصلہ عام شہریوں، طلبہ اور کاروباری افراد کے لیے ایک اہم قانونی نظیر بن سکتا ہے. مستقبل میں بغیر وجہ کے آف لوڈ کیے گئے شہری عدالت سے فوری قانونی ریلیف حاصل کر سکیں گے. تو یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے اور ریاستی طاقت کے بیجا استعمال کے خلاف ایک مضبوط عدالتی وارننگ ہے. آئین میں دی گئی آزادی نقل و حرکت کی خلاف ورزی کو عدالت نے صریح غیر آئینی عمل قرار دیا ہے. تو ناظرین، یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان غریبوں کی آہیں جنہیں 51,000 نہیں تو اس میں سے کم از کم 35-40 ہزار تو وہ لوگ ہوں گے جو واقعی قانونی طور پر بیرون ملک جا رہے تھے، یا تو وہ کسی جاب کے لیے جا رہے تھے، یا وہ کسی اسٹوڈنٹ ویزے پہ کسی تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہے تھے، یا وہ ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے تھے، یا حج عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے. ان کو روکا گیا اور ان کی کسی نے نہیں سنی. اس 1 سال کے دوران بے دردی سے انہیں آف لوڈ کیا گیا. وہ بیچارے ویڈیوز بناتے رہے، سوشل میڈیا پہ کسی اکا دکا ویڈیو وائرل ہوتی رہی، لیکن کوئی اس کا جواب دہی نہیں تھی. لیکن فائنلی یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ ایک نظیر بن سکتا ہے حقیقت میں ان ایسے لوگوں کی داد رسی کے لیے. اور اس فیصلے کا اطلاق مجھے نہیں پتا، میں قانونی ماہر نہیں ہوں کہ سندھ میں اور دیگر صوبوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ پنجاب میں تو اس پر نفاذ ہوگا. اور اس طرح کے فیصلے ہم توقع کرتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس کی جانب سے، بلکہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی آنے چاہیے، تاکہ شہریوں کے ساتھ جو یہ غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے، انہیں اتنی تیزی سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس کی داد رسی ہو سکے. آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ.